نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوحی حدیث نمبر 6 حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلہ. اوکے تو اس حدیث کا انشاءاللہ ہم رننگ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر میں تھوڑا سا ہر لفظ کے لحاظ سے ایکسپلینیشن دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہم کو عبدان نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے، انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، ان کو یونس نے، انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی. دوسری سند یہ ہے کہ ہم سے بشر بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، ان سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے یونس اور معمر دونوں نے، ان دونوں نے زہری سے روایت کی. زہری سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو جب جبرائیل علیہ السلام سے ملا کرتے تو بہت ہی سخی ہوتے. جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے. غرض آج صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو رننگ ٹرانسلیشن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہم حدیث کے اجزاء کو دیکھتے ہیں. اخبرنا اور حدثنا سے یہ کہہ کر جب حدیث بیان کرتا ہے کوئی راوی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث لینے کا کیا انداز تھا، یعنی استاد نے کیا خود پڑھ کے سنائی تھی یا پھر استاد کی لکھی ہوئی حدیث استاد نے اپنے شاگرد کو دی اور شاگرد نے اس کو استاد کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو استاد اس کے غلطی کو صحیح کر دیتے تھے، اور یہ بھی ایک انداز ہوتا تھا حدیث لینے کا. اس حدیث میں یہ ایک خاص بات یہ ہمیں نظر آئی کہ اس میں سارے طریقے نظر آ رہے ہیں ہمیں. حدثنا بھی نظر آ رہا ہے، اخبرنا بھی آ رہا ہے، اور عن بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی کیا چیز ہے؟ امام بخاری نے پہلی سند میں امام بخاری نے اپنے استاد عبدان سے سنی. ٹھیک ہے. عبدان نے اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے سنی، اور عبداللہ بن مبارک نے یونس اپنے استاد یونس سے سنی، اور یونس نے زہری سے سنی. ٹھیک ہے. تو یہاں تک پہلی حدیث بیان کر کے امام بخاری رک گئے تھے، پھر حال آئے اور یہ بتایا ہمیں حال آ کے کہ اب امام بخاری اسی حدیث کو اپنے دوسرے استاد سے بھی سنی اور اس کی کیسی سند ہے. تو امام بخاری کے جو دوسرے استاد ہیں وہ بشر بن محمد ہے. ٹھیک ہے. امام بخاری نے بشر بن محمد سے سنی. بشر بن محمد کے جو استاد ہیں وہ عبداللہ بن مبارک ہے. عبداللہ بن مبارک کے نے دو استادوں سے سنی ہے اس کو، یونس اور معمر سے. پھر یونس اور معمر کے جو استاد ہیں وہ زہری ہے. تو دیکھیں ہم پھر سے زہری کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں سندوں میں زہری جو ہے وہ کامن ہو گئے.
اب زہری کے بعد جو ہے حدیث کی سند ایک ہی ہے، یعنی کہ عبید اللہ بن عبداللہ ہے دونوں سند میں، ٹھیک ہے. تو زہری کے استاد عبیدہ بن عبداللہ، اور پھر عبید اللہ بن عبداللہ کے استاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. تو یہ جو طریقہ ہے، اس سے امام بخاری بیچ میں حال آئے زہری کے تک پہنچ کر اور پھر دوسری سند بیان کی، تو اس کو تحویل حدیث کہتے ہیں. اور ویسے تو محدثین کے نزدیک جب سند میں تبدیلی آ جاتی ہے، چاہے متن میں کچھ بھی تبدیلی نہ آئی ہو، یعنی کہ جو بھی ٹیکسٹ ہے حدیث کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن حدیث کے جو راویوں میں کوئی تبدیلی آ گئی تو وہ حدیث وہی حدیث نہیں ہوتی بلکہ وہ نئی حدیث ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ متن پر زور دے رہے ہیں تو ہم متن کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے 2 سند سے ہمیں بیان کیا ہے. تو یہ چیزیں اصل میں ویسے تو بہت لوگوں کو یہ چیزیں سن کر تھوڑی سی گھبراہٹ یا بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا صرف میں بیان کیوں کر رہی ہوں کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ حدیث کا جو علم ہے وہ کس قدر احتیاط کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، کہ جب ایک ایک لفظ کی قدر کی گئی ہے، ایک ایک راوی کے پر نظر رکھی گئی ہے کہ کس راوی نے کس سے بیان کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ایک حدیث اگر امام بخاری کی کتاب سے ہم پڑھتے ہیں، اسی حدیث کو اگر اس راوی کے چین میں کوئی اور استاد ہے کہیں آگے بڑھ کے، تو اگر اس کی کتاب سے یا اس کے شاگرد کی کتاب سے پڑھیں گے تو ہمیں حدیث کا متن میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. اور حدیث کا متن کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں ہمیں، تو یہ متن ہے یہاں سے لے کر نیچے تک. تو یہ صرف یہ باتیں ضروری کیوں ہوتی ہے کبھی کبھار سننے کے لیے، چاہے بعض لوگوں کو انٹرسٹ نہ بھی ہو، کہ ہمیں اس سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث اگر ہے، قابل قبول ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر اس میں ہمیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں اس پر اسی طرح عمل کرنا ہے، اس کے احکامات پر، جس طرح قرآن کے کسی حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم ان سے یقین کرنا ہے. اس میں جو بھی واقعات بیان کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیں اس پر اسی طرح یقین کرنا ہے جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ مقصد ہے اس کا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جو ہے قالا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اجود جو ہے یہ اکبر کے وزن پہ ہے، افعال کے وزن پہ ہے. جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اکبر، اصغر، افضل، ان میں معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح اجود بھی بنا ہوا ہے، ہاں یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. تو اجود یعنی سارے انسانوں سے زیادہ سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عام معاملات میں بھی، ٹھیک ہے. اور اجود کا لفظ جو ہوتا ہے وہ مینلی تو مال کی سخاوت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا مطلب زیادہ عام یہ ہو جاتا ہے کہ جس کو بھی آپ جس سے بھی ملے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ اس کو وہ دے دیں، ہر انسان کے لیے مفید بنے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو عطا کرتے رہو، اس کو دے دو. تو یہ کیا ہے؟ جود ہے، جود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اجود تھے، بہت ہی سخی تھے کہ جس کو جہاں دیکھتے تھے کہ ضرورت ہے وہاں اس کو وہ چیز دے دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وگر کانا اور تھے اجودو، وہ سب سے زیادہ سخی کب ہوتے تھے؟ اپنی حالتوں میں. یعنی ویسے ہی سب انسانوں کے مقابلے میں زیادہ سخی تھے، لیکن اپنی سخاوت میں
اگر ہم کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ سخی کب ہوتے تھے؟ جب ما یکونو، جب ہوتے فی رمضان، رمضان میں، رمضان میں وہ اپنی عام سخاوت سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ رمضان حین یلقاہ، جس وقت وہ اصل ملاقات کرتے تھے جبریل علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات کرتے تھے تو وہ اور بھی زیادہ، سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ وَكَانَ، اور تھے، یلقاہ، ملاقات کرتے تھے، فی کل لیلۃ، اور حضرت جبریل جو تھے وہ ہر رات میں آتے تھے، من رمضان، رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ، پھر وہ آپ کو سکھاتے تھے، آپ کو پڑھاتے تھے۔ یدارسو کا مطلب ہوتا ہے مل کر تدریس کرتے تھے قرآن کی۔ اور تدریس کس طرح کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کرتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجودو، سب سے زیادہ سخی تھے، بالخیر، خیر کے معاملے میں، من الریحی، ہوا سے، المرسلۃ، جو کہ بارش لانے والی ہوائیں ہوتی، اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے۔ ہمیں اسی مضمون کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا، جب آپ کا دنیا میں آخری رمضان تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 بار آئے تھے، یعنی 2 بار پورا قرآن ان سے تدریس کیا تھا، دور قرآن 2 بار کیا تھا۔ تو دور قرآن کی یہ سچویشن ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو اس ترتیب سے پڑھتے تھے جس ترتیب سے آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن کی نزول ہو رہا تھا تو صحیح 23 سال میں اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس میں جو معاملات ہو رہے تھے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی جن آیات کی، ان آیات کو نزول فرماتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن یہ نزول اس ترتیب سے نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم سورہ بقرہ پہلے پڑھتے، سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، تو مدنی دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے 13 سال کے بعد شروع ہوا تھا۔ تو جب چونکہ نزول قرآن کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت فرمائے، اس وقت گائیڈ کرے جب کہ حالات کی ضرورت ہو، حالات کی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب تفسیر کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اکثر شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا۔ اور شان نزول کیا ہوتا ہے کہ کن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کون سے حالات ہو رہے تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک حکمت کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کا نزول تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بھی ایک طرح سے گائیڈ کرنے والا تھا، آپ کو تسلی دینے والا تھا، آپ کی مدد، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی کہ ہر موقع پر جس وقت جن آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہونا تھا، آپ کو مدد پہنچنی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو بھیج دیتے تھے، نازل فرماتے تھے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو ایک نسخے میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ کیونکہ ابھی تو نزول قرآن ہو ہی رہا تھا نا، ابھی مکمل تو نہیں ہو گیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو اس ترتیب سے جمع نہیں کیا گیا جو کہ آج ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ہر رمضان میں پورا قرآن جو دور کراتے تھے وہ اسی طرح سے کراتے تھے کہ جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہوا ہے اس کی ترتیب صحیح کروا دیتے تھے، اور پھر آخری رمضان میں 2 بار پورا کرا کے یہ ترتیب جو ہے وہ اس کو بالکل فائنل مکمل کر دیا۔ گویا کہ جو قرآن کی ترتیب آج ہمارے پاس ہے، حالانکہ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس طرح جمع کیا گیا، لیکن یہ ترکیب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ توفیقی کہتے ہیں، توفیقی ہے یہ لوگوں کے اجتہادی نہیں ہے، اجتہاد سے لوگوں نے نہیں رکھا ہے کہ صحابہ کرام نے غور و فکر سے آیات کو مناسب جگہ پہ رکھا، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیات اور صورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ ہی کی بتائی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب وحی ہوا کرتے تھے ان میں حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب ترین رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ بلا لیا کرتے تھے۔ اور جب یہ رمضان میں، آخری رمضان میں جب حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کیا تو حضرت زید بن ثابت کو بھی وہاں موجود رکھا گیا۔ حضرت زید بن ثابت نیچرلی انسان تھے، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ رسول نہیں تھے، only رسول ہی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کو سن سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے حضرت جبرائیل کو، حضرت زید بن ثابت وہاں پر موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضرت زید بن ثابت کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کرایا قرآن، جس ترتیب سے یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہے اسی ترتیب سے حضرت زید بن ثابت کو یہ کام دیا تھا کہ وہ قرآن کو جمع کرے، اسی طرح حفظ کرے جس ترتیب سے آیا ہے، اور یہی حکمت تھی کہ ان کو اس وقت موجود رکھا جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری رمضان میں اس کو دور کرا رہے تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق، آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کو بہت وزڈم دی تھی، جب بہت سے حافظ صحابہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ان کو کنسرن تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے قرآن کو ایک جگہ جمع کروائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں کیسے جمع کراؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے جمع کراؤں، میں وہ کام کیسے کروں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کافی سمجھایا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خود اپنی حدیث ہے کہ پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور مجھے اس کی حکمت سمجھ میں آئی کہ اگر سارے جو حافظ صحابہ تھے وہ انتقال کر جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے، تو پھر قرآن آگے کیسے پہنچے گا، پھر تو چیدہ لوگوں کو جو بھی باتیں یاد ہوگی وہ قصے کہانیوں کی طرح آگے پہنچے گا، پورا قرآن تو نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پھر اس بات کو مانا، پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا اور ان کو یہ حکم دیا، انہوں نے بھی پہلے ماننے سے انکار کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں ہوا وہ میں نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا اس سے آگے پیچھے ہٹنے میں بہت ڈرتے تھے کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ دین کے بارے میں وہ سخت احتیاط کرنے والے لوگ تھے، لیکن پھر حضرت زید بن ثابت نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ یہ ان کی حدیث بخاری میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، تو لمبی حدیث ہے۔ تو پھر انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری لی، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ اور صحابہ کو ان کے سپرد کیا کہ یہ آپ کی سربراہی میں یہ کام کریں گے، اور انہوں نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا۔ تو اس وقت جو قرآن جمع ہوا تھا اس میں ساری آیتوں کی ترتیب وہی تھی جو آج ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن صورتوں کو جس طرح سے آج کل ہمارے پاس ترتیب ہے اس طرح سے نہیں تھا، ہر صورت جو تھی وہ اس کا جیسے ایک فولڈر سا بن گیا، ہر صورت پورا ایک فولڈر بن گیا۔ لیکن قرآن کی جو آج ہمارے پاس ہے جیسے کہ صورتوں کی بھی ترتیب ہے وہ اس وقت نہیں کی گئی تھی۔ پھر یہ جو نسخہ تھا یہ ایک ہی نسخہ تھا، اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی ان کے حفاظت میں رکھ دیا گیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں، پھر جب ضرورت ہوتی تھی تو اس نسخے سے مطالعہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو
دیکھیے عرب جو تھے نا ان کے لیے تو ظاہر صحابہ کرام سارے تھے، ان کو تو پتا تھا خود بھی، کیونکہ حافظ تھے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کیا تھا تو ان کو بھی ترتیب پتا تھی. لیکن پھر حضرت عثمان جو تھے انہوں نے، اور پھر ایک اور مسئلہ کیا ہو رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے جو جمع کیا ہوا قرآن تھا اس میں قرآن جو ہے وہ، آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے، قرآن کی 7 حروف میں نازل ہوا ہے. یعنی کہ عرب میں مختلف قبائل جو تھے ان سب کی زبان ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ زبان کے بارے میں جیسے بہت ظاہر ایک سالوں سال سے آپ ایک لہجے سے ایک زبان بول رہے ہیں. جیسے ہم کراچی میں دیکھیں، ہر کنٹری میں ایسے ہوتا ہے کہ زبان میں ایک ہی زبان میں فرق آ جاتا ہے کہ کہاں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، اس سے زبان میں فرق آتا ہے. مگر عرب لوگ چونکہ اپنی زبان کے بارے میں بہت سخت تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ، قرآن کو اللہ نے قریش کے لہجے میں نازل فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے اور اس کو زیادہ لہجوں میں اس کو نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی حدیث ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے 7 تک بڑھا دیے کہ 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا ہے. تو اب تو چونکہ یہ چیزیں ہم کو ڈیل نہیں کرنی پڑتی تو ہمارے لیے بڑی نئی بات ہے. لیکن آج بھی اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں، جیسے اگر ہم موروکو جائیں تو ان کی جو قرآن کا لہجہ ہے وہ الگ ہے ہم سے، ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت آسانی کے لیے 7 لہجے میں قرآن نازل ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہی سارے 7 لہجوں میں جمع کیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آیات جس لہجے میں نازل ہوئی ان سب کو جمع کر دیا گیا تھا. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس بات پر جھگڑے ہونے لگے، کیونکہ دیکھیں اب اسلام بہت دور تک پھیل گیا تھا اور اب ایک جنگ میں کہیں جیسے فوجی مختلف جہاں سے آتے تھے جہاد سے، تو اب ایک آدمی ایک لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے میں پڑھ رہا ہے، تو ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے کہ تم نے قرآن یہ کہا کہ کیسے قرآن تم پڑھ رہے ہو. تو اس جھگڑوں کی وجہ سے حضرت حذیفہ نے ریکویسٹ کی حضرت عثمان سے کہ آپ اس کا مسئلے کا کچھ حل کریں، کیونکہ اس طرح تو امت میں بہت اختلافات ہو جائیں گے اور قرآن اپنی صحیح حالت میں نہیں رہ سکے گا. پھر حضرت عثمان نے سارے نسخے منگوائے جن کے پاس مختلف لہجوں میں لکھے ہوئے قرآن تھے، ان کو سب کو منگوایا اپنے پاس. پھر دوبارہ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی اور ان سے کہا کہ صرف قریش کے لہجے میں قرآن کو جمع کرے، لیکن اس طرح جمع کرے کہ دوسرے لہجے کے پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی اس میں سے ہی بینیفٹ اٹھا لیں. دیکھیں ہم لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بعض قاری جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف حروف میں قرات کرتے ہیں، انہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے 7 حروف میں قرات، لیکن جو لکھا ہوا مصحف ہے وہ قریش کے رسم الخط میں لکھا گیا. اور اس کو جو ہے چونکہ حضرت عثمان نے جمع کروایا تو اس کو حضرت عثمان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ رسم عثمانی کہتے ہیں اس کو. تو پھر باقی جو نسخے تھے جس میں مختلف حروف الگ الگ لکھے ہوئے تھے ان سب کو حضرت عثمان نے جلا دیا تاکہ پھر مزید کوئی کنفیوژن نہ ہو لوگوں کو کہ قرآن اب آگے پہنچے گا تو کس طرح پہنچے گا. پھر اس نسخے کے 5 یا 7 کاپیاں بنوائی اور اس کو جو اپنے اسلام کے جو مختلف ریاستیں تھی اس وقت تک تو اسلام بہت آگے تک پہنچ گیا تھا، روم اور فارس اور سب اسلام یورپ تک پہنچ گیا تھا. تو جہاں بڑی بڑی ریاستوں میں قرآن کا ایک نسخہ پہنچوا دیا تاکہ اسی کے کو رجوع کریں اور اسی کے لحاظ سے علماء جو ہے وہ قرآن آگے سکھائے. تو الحمدللہ یہ سارے کاموں سے اللہ نے اس طرح سے حفاظت فرمائی قرآن کی
کہ اپنے نبی کو بھی سکھایا، اور پھر ایسے صحابہ کرام، ایسے انسان پیدا کیے جنہوں نے پوری حفاظت کر کے ہمیں قرآن ہم تک پہنچایا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے قرآن ہمارے لیے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا سا ہم مزید اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا، اس باب سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے۔ تو اس باب سے، جو کہ وحی کا باب، وحی کی کتاب میں ہم ہیں، تو امام بخاری یہاں اس لیے لائے ہیں کہ حضرت جبرائیل ہر سال آتے تھے، اور یہ بھی وحی ہوتی تھی ظاہر ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے۔ تو چونکہ حضرت جبرائیل کا آنا اور قرآن پڑھنا یہ وحی کا حصہ ہے، تو اس کو وحی کے باب میں اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں اور جگہوں پر بھی لکھا ہے، جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور مختلف مسائل ثابت کیے اس سے۔ اچھا، پھر اب ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے، اس حدیث سے ہمیں رمضان سے قرآن کا خاص تعلق پتہ چلتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نزول ہوا، اس کا سورہ بقرہ 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو یہ نزول قرآن جو ہے وہ کیسے ہوا؟ رمضان میں لوح محفوظ سے بیت العزت، جو کہ دنیا کے آسمان پر ہے، آپ کو پتہ ہے 7 آسمان ہے، تو لوح محفوظ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، تو 7ویں آسمان سے اوپر ہے، تو وہاں سے بیت العزت جو کہ زمین کے آسمان ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس پر ایک بیت العزت کر کے ایک گھر بنا ہوا ہے اللہ کا، جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ سے اوپر کی طرف آسمانوں میں ہے، تو اس میں نازل ہوا قرآن، پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی بار میں وہاں نازل ہوا۔ پھر بیت العزت سے، یعنی کہ آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً 23 سال تک قرآن کو لاتے رہے، لیکن وہ آسمان دنیا سے وہی آتی تھی زمین پر، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی وہی کا جو پہلا آغاز تھا وہ مغار حرا میں، وہ بھی رمضان میں ہوا تھا۔ تو اسی کی یادگار میں، چونکہ رمضان میں اس کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کو یادگار کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کا دور بھی رمضان میں ہی فرمایا، اور آخری رمضان میں اس کو 2 بار دہرایا۔ پھر اس دور کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کس طرح سے یہ تدریس ہوتی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے، جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس ہے قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر پڑھ کر سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آخری رمضان میں 2 بار ہوا، اس 2 بار یہ دور کیا۔ ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا، رمضان میں قرآن سے تعلق دگنا کر دیا آپ نے، گویا ہمیں بھی قرآن سے زیادہ تعلق رمضان میں ہونا چاہیے، اور دور بھی کرنا چاہیے، جو کہ بہت سے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں رمضان میں دور قرآن کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے وہ حضرت عثمان نے جمع کرایا، لیکن اس وقت جب قرآن جو جمع ہوا تھا اس کی صورت کیا تھی کہ اس میں نقطے اور حرکات نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربز کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں قرآن میں اعراب لگائے گئے، سے انہوں نے حرکات لگوائی، یعنی کہ جو اعراب تھے وہ لگوائے، جو نقطے، جو آج ہمارے پاس نقطے بھی ہیں نا الفاظ پر، وہ نقطوں کی بھی پہلے ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان کو جانتے تھے، لیکن پھر حجاج بن یوسف کے دور میں اس کے حکم سے نقطے لگائے گئے۔ پھر اس حدیث میں ہمیں دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت معلوم ہوتی کہ آپ اجود الناس تھے، آپ تمام انسانوں میں زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو جود کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز کی جس کے لیے مناسب ہوتی ہے اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر بنا کر ایک عورت نے گفٹ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر آئے محفل میں، تو ایک صحابی تھے، وہ مالدار صحابی تھے، تو انہوں نے
وہ چادر مانگ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ چادر دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور چادر اتار کے چادر بدل کر وہ چادر ان صحابی کو دے دی. دوسرے صحابہ تھوڑے ناراض ہوئے اس صحابی پر کہ آپ تو ماشاءاللہ مالدار ہے, آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ضرورت تھی اس چادر کی, تو آپ نے کیوں ان سے مانگی؟ تو عبد الرحمن بن عوف ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت دولت دی تھی, لیکن وہ برکت کے لیے کہ میرا کفن اس چادر سے بنے جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لپٹی ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے وہ مانگ لی تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے معاملے میں بھی, علم سکھانے کے معاملے میں بھی آپ کی شقاوت ہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے ہر معاملہ ہمارے لیے اوپن کر دیا. اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا ہمارے لیے. تو آپ کے جو پرائیویٹ معاملات تھے, گھر کے اندر کے معاملات, آپ کی بیویوں کے ساتھ معاملات, آپ کا غسل جنابت کرنا, یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر پرائیویٹ معاملہ لوگوں کے لیے اوپن کر دیا جائے, ٹھیک ہے. مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی کہ آپ نے امت کے علم کے لیے, امت کو علم پہنچانے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا. آپ کی سخاوت کی یہاں پر اس حدیث میں بارش لانے والی ہواؤں سے زیادہ سخی ہونا بتایا ہے مثال کے طور پر. تو جو کہ بارش لانے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کہاں پہنچتی ہے, کس کو فائدہ دیتی ہے, اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پر بارش برسانا ہوتا ہے, چاہے غریب آدمی ہے, چاہے امیر آدمی ہے, جو کوئی بھی ہے. تو اسی طرح آپ کی سخاوت, آپ نے اپنی سخاوت کے لیے کوئی معیار نہیں مقرر کیا تھا کہ میں فلاں کو یہ سخاوت کروں, فلاں کو یہ نہیں کروں, ٹھیک ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ تھے اور کچھ بہت ہی عزیز تھے آپ کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام جو ہے وہ اس صحابی کو دیتے تھے جو اس کام کے اہل ہوتا تھا. آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فلاں میرے سے زیادہ قریب ہے تو میں اس کو دوں. ساری ذمہ داریاں آپ نے اسی طرح بانٹی تھی. اسی طرح زید بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعجاز بخشا کہ ان کو پورا قرآن اس طرح یاد کروایا اور ان کو سنوایا. تو یہ ان کی صلاحیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتیں پہچان کر ان سے کروایا یہ کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سخی تھے اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی, جس کو سمجھتے تھے اس کو دیتے تھے آپ. جس طرح بارش سے انسان مری ہوئی زمین, جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی سخاوت, وہی کی سخاوت ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا علم انہوں نے امت تک پہنچایا, وہ بھی ان مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اس لیے یہ مثال دی کہ ہواؤں سے زیادہ سخی تھے آپ. تو آپ کی سخاوت سے دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا. وہی مطلوع غیر مطلوع آپ کی سخاوت سے ہم تک پہنچی, آپ نے ان کی سخاوت کی, تو یہ زندگی بھر جب تک دنیا قائم ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا, پھر ہمیں اس حدیث میں رمضان کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ رمضان جو ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے لوگوں پر کھول دیتا ہے رمضان میں, اور ہر نیکی کا اجر 70 گنا دیتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اپنی سخاوت کو عام دنوں سے زیادہ کیا, گویا کہ اللہ کی اس سنت کی پیروی کی کہ رمضان کے مہینے میں سخاوت بڑھا دی اپنی. مسند احمد نے امام حنبل نے ایک ٹکڑا, حدیث کا ٹکڑا لکھا ہے کہ لا یسأل شیئا قط الا اعطاہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سوالی کچھ بھی مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کر دیتے تھے, کبھی منع نہیں فرمایا. پھر امام بخاری نے اس حدیث کو 6 جگہوں پر اپنی بک میں لکھا ہے مختلف مسائل کے باب باندھ کر. تو حدیث نمبر 6 تو وہی کے باب میں ہے کیونکہ وہی کا ذکر ہے اس میں. حدیث نمبر 1902 کتاب الصوم میں ہے, اس میں رمضان کے فضائل کے لحاظ سے کہ رمضان میں کرنے والے کام کیا ہیں,
تو سخاوت میں زیادتی کرنا اور قرآن کے دور میں قرآن سے تعلق بڑھانا، تو اس لیے آپ چونکہ اس حدیث میں یہ دونوں باتیں ہیں تو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں اس کو۔ پھر 3220 نمبر حدیث جو ہے یہ امام بخاری نے یہی سیم متن مگر دوسرے استاد یعنی ان دو استادوں کے علاوہ ایک اور استاد محمد بن مقاتل کے سند سے بیان کی ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود کو ثابت کیا ہے اور ان کے کاموں کو کی وضاحت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں جو موجود جن کا وجود ہے، اور وہ رسول ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تو اس کو ثابت کرنے، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث نمبر 3220 امام بخاری لائے ہیں اس باب میں۔ پھر نمبر 3554 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے اوصاف کے لحاظ کی باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اجود الناس کے کوئی وضاحت کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 4997 نمبر پر قرآن کے فضائل کے باب میں لائے ہیں اس کو کہ اور یہاں بھی دوسرے اپنے چوتھے استاد سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، یحییٰ بن قزعہ، یعنی امام بخاری نے 4 مختلف استادوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں قرآن کی فضیلت ثابت کی ہے کہ قرآن کا جو ہے وہ رمضان میں نزول ہوا اور رمضان کے مہینے میں قرآن سے تعلق اور زیادہ ہونا چاہیے، یہ واضح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں اس حدیث سے کچھ فائدے الگ سے بھی ملتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت فرمائی ہے اس حد تک کہ اس قرآن کی فائنل ترتیب بھی اللہ نے بتائی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امانت سے اور پھر صحابہ کرام نے اس کو پوری امانت سے امت تک اس کو پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی، اس دین کے اس خزانے کی حفاظت کی، اسے حفاظت کے ساتھ امانت کے ساتھ آگے پہنچایا۔ تو ہم بھی یہ جو علم سیکھے دین کا اس کو امانت سمجھ کے سیکھیں، جب سیکھیں تو اس کو بہت ہی احتیاط سے جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک ایکوریسی سے سیکھیں، پوری تحقیق سے سیکھیں اور پھر اس کو اسی طرح سے امانت کے ساتھ آگے پہنچائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خصوصیت دے، یہ بیکاز یہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ دین کا علم لیں، حفاظت سے لیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کے حفاظت کے ساتھ آگے پہنچائے گا، تو اس کے لیے اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعا کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے یہاں پر۔